جتنی بھی شر ہے نا اس کا مرکز شیطان ہے، لیکن 6 نمبروں کے اندر انہوں نے اس کو بند کیا ہے۔ شیطان کے 6 نمبر، شیطان کے 6 نمبر، تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہے اصلاح کے لیے نا، تاکہ لوگ دین کے قریب آ جائے اور موٹی موٹی باتیں ان کو آ جائے، دین کے قریب ہو جائے۔ شیطان کے 6 نمبر بھی لازمی ہے کہ وہ بھی آپ کو معلوم ہو۔ شیطان کے 6 نمبر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر آپ شیطان کے چال میں آ سکتے ہیں، شکار ہو سکتے ہیں۔ اغاثۃ اللہفان جو کتاب ابن قیم صاحب کی نا، وہ یہی ہے، اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، نام دیکھو، شیطان کے شکار بننے سے مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرنا، نام دیکھو، اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان۔ شیطان آپ کو کیسے شکار کرتا ہے یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کو آ جائے۔ پہلا نمبر، شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کفر اور شرک کے اندر آپ کو مبتلا کرے، یہ پہلا نمبر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، تو وہ شیطان کا کارندہ بن جاتا ہے، شیطان اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کافر بڑے اچھے، بہت اخلاق والے اور یہ فلاں، بھائی شیطان ان سے مطمئن ہے، ہٹا ہوا ہے، وہ ان کے پاس شیطان ہے ہی نہیں، بنا دیے، وہ خود شیطان بن گئے۔ پہلا نمبر یہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے فضل سے کوئی اس سے بچ گیا، دوسرا نمبر پھر ہوتا ہے بدعت، بدعت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کفر اور شرک سے بچ گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن شیطان پھر کہتے ہیں بدعتی بن جائے۔ اور بدعت پھر ایسا گناہ ہے کہ اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ بند کرو، جلدی بند کرو۔ اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کرتا، کیوں؟ بدعتی اس کو دین سمجھتا ہے، دین سے کوئی توبہ کرتا ہے نہیں۔ قبر کے پاس بیٹھ کر جو ڈھول بجاتا ہے، قوالی کرتا ہے، اس کو بولو کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ثواب ہے، اس میں دین ہے۔ دین سے کوئی توبہ کرتا ہے نہیں۔ بدعت بہت خطرناک گناہ ہے شرک اور کفر کے بعد۔ بدعت کے پھر اپنے اقسام ہیں، الگ الگ حکم ہے اس کے۔ تھوڑے تھوڑے بدعت تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ بریلیوں کی بدعت پر ہم لوگ رد کرتے ہیں، لیکن جو خود ہم لوگ بدعت کرتے ہیں اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری بدعتیں ہم لوگوں میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر اللہ کے فضل سے بدعت سے بھی کوئی بچ جائے نا، تیسرا شیطان کا نمبر ہوتا ہے گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے، کبائر میں۔ کبائر کرتے 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 انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے کوئی کبائر سے بچ جائے، پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ صغائر کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے۔ جب صغیرہ گناہ کو انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے اور کرتا جاتا ہے، اصرار ہوتا ہے، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور اس سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے کہ تو صغیرہ ہے، چھوڑ دو، معمولی گناہ ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، سنے آپ لوگوں نے؟ اگر کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ سے بھی بچ جائے اللہ کے فضل سے نا، 5واں نمبر شیطان کا ہوتا ہے مباحات کے اندر مبتلا کرنا۔ ایسا کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، مباح کام ہے۔ پختو کی مباح سڑے دے بھیا نہیں تاسو جب کی ہوئی دا مباح سڑے، مباح سڑے دے، مباح دے، یہ دراصل کے مباح لفظ دے۔ ہاں، مباح، مباح ایک پڑھا ہے نا آپ نے، جو درجات ہوتے ہیں نا، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ مباحات کے اندر اس کو مبتلا کر لیتا ہے۔ اگر کوئی مباحات سے بھی بچ جائے اللہ کے فضل سے اور کوئی اچھا کام کرتا ہی ہے، کرنا ہے اس کو، پھر شیطان کا 6واں نمبر آخری یہ ہوتا ہے کہ افضل سے ہٹا کر مفضول کے اندر لگا دیتا ہے۔ افضل سے ہٹا کر مفضول میں، غیر افضل میں لگا دیتا ہے، تاکہ بڑا کام نہ کر سکے۔
تاکہ بڑا کام نہ کر سکے۔ عالم ہے مثال کے طور پر، اس کا بڑا کام یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، اس میں لگے علم میں۔ اس کو کہتے ہیں یار یہ پیسے کمانا بھی تو کوئی بری بات نہیں ہے، یار یہ فلاحی کام بھی تو بڑے اچھے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ہم لوگ دورہ حدیث میں تھے، تو مفتی صاحب کچھ دن پڑھانے نہیں آئے، تو ہمارے ساتھی چلے گئے عیادت کے لیے۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پڑھانے کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد اگر میں حکمت کا کام کروں یا پتہ نہیں کیا کروں، وہ بھی تو دین کا کام ہے، ثواب کا۔ مفتی صاحب نے کہا گرمی ہے، ابھی باٹلی میں پانی لے لو، باہر کھڑے ہو جاؤ، لوگ جاتے ہیں تو ان کو ایک ایک گلاس پانی پلاؤ، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ثواب کا کام مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں آپ بڑا کام کر سکتے ہیں تو آپ چھوٹا کام نہیں کریں گے۔ دیکھو ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کلینک کھولنا، لوگوں کا علاج کرنا۔ اگر وہ سبزی بیچے تو وہ بھی تو دنیا کا کام ہے، پیسہ کمایا جا سکتا ہے نا سبزی۔ تو ڈاکٹر کے سبزی بیچنا اس کی شان کے کیا ہے؟ وہ چھوٹا کام ہے، کیونکہ سبزی ہر آدمی بیچ سکتا ہے لیکن ہر آدمی کسی کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ تو عالم بھائی تم پیغمبر کے وارث ہو، آپ نے علم پڑھا ہے، آپ نے چندی کی روٹی کھائی ہے، تو آپ دین کا کام کریں کسی بھی درجے میں، افضل اس سے بھی اہم الاہم۔ بلکہ زندگی جو ہے نا یہ محدود ہے، تو انسان کو زندگی میں ترجیحات ہو کہ کاموں کے درجے مقرر کرے، اہم کام کو پہلے کرے، اہم کام کو آگے کرے۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ چلو اس نے پڑھ تو لیا، اب اس کو اس سے ہٹاؤ، مقصد سے ہٹاؤ، بے اثر کرو اس کو نا، کسی اور کام میں لگا دو اس کو۔ کہ یار آج کل تو تنخواہ ہی نہیں ہے، مدرسوں میں تنخواہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے، مسجدوں میں یہ، مدرسوں میں یہ، فلاں یہ ہے، اس کو دین سے اب یہ کوشش ہو رہی ہے نا کہ ہمارے مدارس کا اصل اثر ختم کر کے اس کو کسی اور کی طرف ان کو پھیر دیا جائے۔ تو یہ بات بہت خطرناک ہے کہ جو کام آپ کر رہے وہ افضل ہے یا غیر افضل۔ دیکھو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو صلاحیت اللہ کی امانت ہے، صلاحیت اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ تو آپ جو بڑا کام کر سکیں گے تو آپ کے لیے چھوٹا کام جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بخاری پڑھاتا ہے، بخاری، اور وہ نورانی قاعدہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نورانی قاعدہ پڑھانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، صحیح ہے، لیکن جو بخاری پڑھا سکتا ہے وہ قاعدہ پڑھانا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ تو کوئی بھی پڑھا لے گا نا۔ تو جو بڑا کام آپ کر سکتے ہیں آپ چھوٹا کام نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو غیر افضل میں لگا دے اور مفضول کے اندر لگا دے، افضل سے آپ کو پھیر دے۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے فضلاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، کہ وہ بیچارے جو ہے نا شیطان تو اپنا کام چلاتا ہے مختلف طریقوں سے، ایک شر کے اندر ڈالنے کے لیے 70 خیر کے باب آپ کے سامنے پیش کرے گا، خیر خواہی کے انداز میں آئے گا۔ بھئی پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہے، پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ کافر کے پاس بھی بہت ہے۔ قیمت العالم علمہ، عالم کی قیمت کیا ہے؟ اس کا علم ہے۔ لا مالہ ولا شکلہ ولا نسبہ ولا 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 قیمت العالم علمہ، عالم کی قیمت کیا ہے؟ اس کا علم ہے، باقی چیزیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو یہ 6 نمبر ہو گئے شیطان کی، ٹھیک ہے۔